سورة نمبر 11 آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود کی آیت نمبر 45 ہم پڑھ رہے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. فقال، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں. چلیے، پیچھے آپ نے بات پڑھی تھی کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو جائے ہمارے ساتھ اور کافروں میں سے مت ہو. تو بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ میں کی طرف پناہ لے لوں گا اور مجھے پہاڑ بچا لے گا پانی سے. حضرت نوح نے کہا کہ آج تو تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہاں تک کہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کا حکم سوائے اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہو. اور موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ پکارنے لگے نوح علیہ السلام اپنے رب کو اور کہنے لگے، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. یعنی آپ اگر اہل کہیں گے تو اہل بول کر کیا دماغ میں بات آتی؟ ہماری فیملی. تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ تو وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں اور آپ بہترین فیصلہ بھی کرتے ہیں. یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ظاہر ہے نبیوں کا ایمان اور اللہ پہ بھروسہ وہ تو الگ ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے. لیکن مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں جو ہے نا ہمارے لیے قرآن میں بیان کر دی. کیوں؟ تاکہ میں اور آپ کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہ رہیں کہ ہماری اولادیں بچ جائیں گی. یہی ہے کہ نبی تھے وہ، تو ان کو ظاہر ہے کچھ سپورٹ ہونا چاہیے تھا، اللہ کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھ لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ یہ کہ نبی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ میری مدد یہاں پہ آگے نہیں ہوگی. یعنی میرے بیٹے کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کو عذاب سے نہیں بچائیں گے. میں اور آپ کو تو الحمدللہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو یہ بات پتہ چل چکی ہے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ چلتی، ہم بھی بالکل اسی طرح کہتے ہیں. یہی کہ آج آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پھر بھی انکانشیسلی بہت سارے عقائد ایسے ہی ہیں جو ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو جس فیملی کا ہے یا سید ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے تو نجات ہو جائے گی. تو تمام چیزوں جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں نظر آتی. اب آگے دیکھیں کیا ہوا. آیت نمبر 46. قال یا نوح، فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں ہے آپ کے اہل سے. انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام غیر صالح، خراب ہے. فلا تسألنی، تو آپ مجھ سے درخواست نہ کیجیے. ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعیذک، بے شک میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ نہ ہو جائے نادانوں میں سے. اب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اے نوح، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. بیٹا اہل میں سے نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. مطلب اہل کون ہوتا ہے؟ جو عمل صالح کرنے والے، یعنی ایمان والے ساتھی جو ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ، وہ ان کا اہل ہوتے ہیں. اور آج بھی جب میں اور آپ کہتے ہیں نا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اور پھر ہم کہتے ہیں آلی محمد کے اوپر صلی کیجیے، اللہ آپ رحمت اتاریے، تو آلی محمد کے اوپر اسی پہ پھر رحمت اترے گی جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فالوورز بنے ہوئے. جو نہیں چل رہے، ان کی اتباع نہیں کر رہے، تو ان کے اوپر کون سی رحمت اترے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آپ کا اہل نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. تو اللہ قرآن میں جب فرماتے ہیں کہ سورہ حاقہ اور سورہ معارج آپ پڑھیں اس کے اندر کہ اس دن جو ہے وہ بندہ چاہے گا کہ میری پوری فیملی کو اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے اس عذاب سے بچا لے، اور چاہے گا کہ جو کوئی زمین میں سارے کے سارے ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس دن تو اس کو پتہ ہے کہ میں خود نہیں بچ سکتا تو میں کسی اور کو کیا بچاؤں گا، بلکہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس حد پہ چلا جائے گا اور اللہ سے ہی کہہ رہا ہوگا. تو یہ بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی نبی کی اولادیں بھی ایسی ہوتی. تو آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا کنفیوژن بنتی رہتی اکثر کہ ہم نے تو ان کو اتنا اچھی تربیت دی تھی اور پھر بھی یہ ایسے ہو گئے، یہ اولادیں پھر کیوں کہ غلط راستوں پہ کیوں جا رہی ہیں. تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا
زبردستی اس دین کے اوپر کبھی بھی نہیں لائے. تو آپ اور میرا کام ہے بتانا، سمجھانا، اپنی طرف سے کوئی بھی کمی نہ چھوڑنا. جب ہم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے تو اس کے بعد اگر سامنے سے اولادیں ایسی ہیں تو پھر وہ یہ کہ وہ بڑے ہو کے انہوں نے اپنی اس زندگی کو خود چوز کیا اور وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گی اس بات کے اندر. اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بیٹے ظاہر ہے وہ نہیں بچ سکے، جیسا کہ آپ سورہ تحریم کی اینڈنگ میں پڑھتے ہیں ان کی بیوی بھی کیا تھی؟ نہ ماننے والوں میں سے تھی. تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی بیوی بھی نہ ماننے والی ہو اور بیٹا بھی نہ ماننے والا ہو، اور وہ بھی 950 سال وہ رہ رہے ہیں اس جگہ پہ، نہ قوم مان رہی ہے، نہ لوگ مان رہے ہیں، نہ گھر والے مان رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے قرآن میں آتے ہیں تاکہ ہم تمہارے دلوں کو جما دیں. یہ کس سے بیان اس لیے کی جاتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ تسلی ہے، ثابت قدمی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا آپ مجھ سے پوچھیے گا نہیں، آپ مجھ سے سوال مت کریں اس کے بارے میں. کیا؟ جس کا آپ کو علم نہیں، آپ کو نہیں پتا، یا یہ اہل نہیں ہوتا. اہل وہ ہوتا ہے جو عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے. اور میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں، اللہ کہ واعظ کیا، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک طرح سے آرڈر دے رہا ہوں کہ اب آپ جو ہے نا یہ نادانوں میں سے مت ہوئے گا. یعنی اگر آپ نے یہ بات بولی تو آپ نادان ہوں گے. آیت نمبر 47، قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں مانگوں آپ سے، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور آپ نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکن من الخاسرین، تو میں برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اب کیا کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس سوال کروں اس کا جس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی اچھا صحیح ہے، مجھ سے یعنی غلطی ہو رہی ہے تو میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے آپ اس سے محفوظ کر لیں، اور اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا، آپ نے مجھ پہ رحم نہیں کیا تو میں کیا ہوں گا؟ گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں. یعنی فوراً سے ڈر گئے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی. حالانکہ بظاہر کوئی ایسا گناہ نظر نہیں آ رہا ان کا، یہ ان کی ایک عاجزی بھی ہے. اور ساتھ میں جو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں، یعنی ہوئے تو نہیں ہے نا ابھی. اب آپ مجھ سے مانگیے گا مت، یعنی اب آپ مجھ سے سوال مت کیجیے گا. تو انہوں نے اللہ سے فوراً کہا کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی وہ باتیں اور وہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے جو کہ جس کا کوئی سینس پھر نہیں بنتا. یعنی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا سورہ یونس، سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا کہ میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نبی، مومن، تمام لوگوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگیں. اسی طریقے سے جو چیزیں میں اور آپ ڈیزرو نہیں کرتے اور ہم اللہ سے وہ مانگنا شروع کر دیں تو وہ ہم لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں اس وقت. یا یہ کہ ہم کام نہ کریں اور بولے اللہ آپ ہدایت نہیں دیتے، ہم محنت نہ کریں اس کے لیے، تو اس طریقے کی دعائیں کر کے ہم اصل میں جہالت کا ہی مظاہرہ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں پورے طریقے سمجھا دی کہ کس طریقے سے ہدایت جو ہے وہ ملتی ہے، یا یہ کہ گمراہی سے بچا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں، قیل یا نوح، کہا گیا اے نوح، اہبط، اتر جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکتیں نازل ہو، علیک آپ پر، وعلی امم ممن معک، اور امتوں پر اس پہ جو معک آپ کے ساتھ ہیں، وامم، اور جو جماعتیں، امتیں، سنمتعہم، ہم انہیں فائدہ دیں گے، ثم یمسہم، پھر انہیں پہنچے گا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. اب کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا اے نوح اتر جائیے سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اتر جائیے کہاں؟ یعنی کشتی سے اتر جائیے، اور خاص سلامتی ہماری طرف سے ہو، برکتیں ہوں آپ پر اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ موجود ہیں. یعنی جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے ان پر بھی اللہ کی برکتیں اور سلامتی ہوں. یہ کتنی اچھے مومنٹس ہوتے ہیں جب ایک تو قوم جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس میری طرف سے رحمت آئی ہے، برکت آئی ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی یقین کی کمی نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی خاص رحمت اور برکت یہ جو ہم پر آج اتری. یعنی میں اور آپ تو آج یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی چیز اللہ کی خاص برکت ہے، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی نعمت اللہ عطا کرے یا اللہ کسی چیز سے ہمیں محفوظ کر لے اور پھر اللہ بولے یہ تمہارے پاس، تمہارے اوپر میں نے خاص رحمت اور برکت کی ہے، یعنی خوش ہو کر اللہ نے کی ہے، یہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اور یہ ان کو ظاہر حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے نبیوں کا اس کڑے وقت پہ ساتھ دیا اور کہا کہ جو جماعتیں ہیں ان کو ہم جلد فائدہ دیں گے اور
ان کو پھر چکھائیں گے دردناک عذاب. یعنی کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جن تھوڑے دن دنیا کا فائدہ ملے گا اور پھر ان کے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور وہ جب برے کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا امتحان جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا, چاہے وہ ابھی بہت بڑے مرحلے سے گزر کر آیا اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کے اوپر, لیکن ابھی اس کا امتحان ختم نہیں ہوا. ابھی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جنتی ہے جہنمی. ابھی اللہ اس کے مزید بھی جب تک اس کی زندگی اس کا عمل دیکھیں گے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں, اس کے بعد جا کے وہ فیصلہ ہوتا ہے. یعنی جب اللہ کے پاس مرتے دم تک وہ کس حال میں رہا وہ چیز کو دیکھا جاتا ہے, سمجھ رہے. تو اسی لیے یہاں پہ یہ کہ کچھ جماعتیں جو آپ کے ساتھی ان کے اوپر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو رہی ہیں, کہہ رہے جماعتوں کو ہم فائدہ دیں گے پھر ان کو چکھائیں گے, کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ غلط کام کریں گے تو ان کو اللہ کا عذاب ملے گا. پھر کہتے ہیں 49 میں تلک من انباء الغیب, یہ وہ غیب کی خبروں سے ہے, نوحیہا الیک, ہم وحی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف, ما کنت تعلمہا, نہیں تھے آپ جانتے تھے اسے, انت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم, من قبل ھذا, اس سے پہلے, فاصبر, تو صبر کیجئے, ان العاقبۃ, بے شک انجام کار, للمتقین, متقیوں کے لیے ہے. اب کیا کہا؟ یہ غیب کی خبریں جس کو ہم نے وحی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ جو اوپر جتنی بھی میں اور آپ نے باتیں پڑھی ہے یہ انباء الغیب ہے, یہ قرآن الغیب ہے. اس کے اوپر اللہ کہہ رہے الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب کو مانتے ہیں. میں اور آپ نے یہ جو کتاب جو بھی پیچھے سے جتنی سٹوری پڑھی یہ ساری جو ہے وہ ایز اٹ از ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتائی, جو بتانی چاہیے تھی, جس کے اندر سے میرے اور آپ کے لیے نصیحت کے پہلو نکلتے تھے, اللہ نے وہ بتا دیا. اور یہ وہ خبریں ہیں کہ جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جانتی تھی, حالانکہ وہ اس سے کلوز ڈور سے مطلب گزری تھی. صحیح ہے ان کے بھی ایک وقفہ بہت بڑا ہو چکا تھا, لیکن سنی سنائی باتیں ان تک پہنچ رہی ہوں گی. میں اور آپ کو تو کوئی قرآن سے ہٹ کے, اگر قرآن میں نہیں آتا ہے قصہ تو کون ہمیں ارد گرد جو سنانے والا ہوتا ہے نوح کا قصہ سناتا. ہم تو اپنی کنٹری وغیرہ کی یہی سٹوری سنتے زیادہ سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی یہ اللہ کو سنانا تھا ہمیں اور آپ کو سب کو, اور کہا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں, اور نہ آپ جانتے نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے. اس طرح سے یہ واقعہ کوئی نہیں جانتا تھا. اور اب آپ جم جائیے, کیا مطلب ہے؟ یعنی اس تمام واقعے کو پڑھنے کے بعد نصیحت یہ ملتی ہے کہ آپ کو بھی جمے رہنا ہے. نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے, کتنا عرصہ لگایا انہوں نے, اور انجام کار کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ تو متقیوں کے حق میں نکلتے ہیں جیسے کہ ان کے حق میں نکلے. اچھا جی, آیت نمبر 50 پڑھتے ہیں. یہ رکوع جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ قوم عاد اور حضرت ہود کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سورت کا نام ہود ہے, اور پیچھے آپ نے نوح علیہ السلام کا اچھا ڈیٹیلڈ قصہ پڑھا ہے بالکل, یعنی پورا رکوع جو ہے اس کے اوپر بیس کرتا تھا, یہاں تک کہ آپ نے مکمل 2 رکوع آیت نمبر 25 سے لے کے 49 تک حضرت نوح کے حوالے سے پڑھیں. اچھا جی, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ, انہوں نے کہا اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی بندگی کرو, مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی معبود, إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ, نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑ رہے ہو. اب کیا فرماتے ہیں؟ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. اچھا جی, پیچھے آپ نے پڑھا سورہ آراف میں کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. صحیح ہے, یہاں پہ اسی لیے اس کے فوراً بعد وہی ہسٹری آئی ہے, حضرت ہود کے حوالے سے بات آ رہی. انہوں نے بھی اپنی قوم سے ایک ہی بات کی, وہی بات جو سارے نبی کرتے چلے آ رہے, ایک اللہ کے بندے بنو, تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا ہے نہیں, معبود نہیں ہے, اور نہیں ہو تم مگر گھڑتے ہو, جھوٹ گھڑ رہے ہو. یعنی تم نے کیا اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑی ہوئی ہے باتیں. اچھا آپ دیکھیں, چاہے کتاب موجود ہے چاہے کتاب نہیں ہے, لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہیں. تو کتاب آنے کے بعد بھی گھڑ رہے ہیں, کتاب نہیں ہے تو بھی گھڑ رہے ہیں. مطلب اپنا دین سب کو, یا اپنی سوچ کے اوپر جو ہے اپنی زندگی گزارنے کا سب کو ہی بڑا شوق, یعنی سارے انسان ہی ایسے جو جھوٹ گھڑ گھڑ کر ہی اپنی ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 51, یا قومی, اے میری قوم, لا اسألکم علیہ اجرا, میں نہیں تم سے اس پر مانگتا کوئی اجرت, ان اجری الا علی الذی